بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ بولنا بہت مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ سچ اس وقت بولا جائے جب متعلقہ لوگ جو ہیں، متعلقہ افسران، پاورفل اتھارٹی سامنے بیٹھی ہو۔ اور یہ سچ ہم تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے بولتے بھی رہتے ہیں، اور پاور جو لوگ رکھتے ہیں، جو اتھارٹی لوگ رکھتے ہیں، ان کے تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ لیکن جو ایک پروگرام ہوا ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی طرف سے، وہاں پہ ٹرانسپورٹر بھی بلائے گئے، کوئٹہ میں یہ پروگرام ہوا، اور وہاں پہ لالا سعید لیڈی صاحب ہیں جو ٹرانسپورٹر ہیں، اس نے کسٹم کے افسران جو سامنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جس دیدہ دلیری کے ساتھ سچ بولا ہے، تو لالا سعید لیڈی جو ہیں وہ سلوٹ کے قابل ہیں، آپ یقین مانیں۔ اور انہوں نے وہاں پہ کھول کے بتایا کہ کسٹم والے جو ہیں، جتنی سمگلنگ کسٹنگ والے کرتے ہیں، اتنے تو سمگلر خود نہیں کرتے۔ اور وہاں پہ سعید لیڈی صاحب جو ہیں، جو ٹرانسپورٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ عام جو مسافر وین ہے، عام جو مسافر بس ہے، اس کو جان بوجھ کے تنگ کیا جاتا ہے۔ بیسیوں آدھا گھنٹہ، پورا گھنٹہ چیک اپ کے نام پہ، جی چیک ہو رہی ہے، بس چیک ہو رہی ہے، اس میں کہیں سمگلنگ کا مال تو نہیں جا رہا، اس کو روکے رکھا جاتا ہے۔ سعید لیڈی صاحب نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سچ بولا ہے، ذرا یہ آپ خود بھی ذرا سنیں کہ لیڈی صاحب نے کس جرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ابھی چلے جیرا ٹاؤن پہ، میں آپ کو بنگلے دکھاتا ہوں، سپاہیوں کے، آفیسرز کے نہیں، سپاہیوں کے لائن سے بنگلے ان کے لگے ہوئے تھے جنا ٹاؤن میں، کسٹم والے، کون کسٹم والے، آپ ایک مشہور بس نکلتی ہے تفتان سے، پکڑا جاتا ہے ادھر لکھپاس میں، یعنی 600 کلومیٹر اتنے چیک پوسٹ میں فائدہ کیا ہوا جو روکے ہوئے اپنے رہ گئے بسوں کا جو وہ خفیہ خانے۔ میں آپ سرچ کروں، دعوے سے بولوں گا آپ کو، یہ جتنے بھی بسیں چل رہی ہیں نا، خفیہ خانے، یہ ٹرانسپورٹر نہیں، مافیا ہیں، ان کے پاس روٹ پرمٹ نہیں ہے، جدھر ان کو مارکیٹ ملا اسی روٹ پہ وہ چل پڑتے ہیں، ان کو کوئی روٹ پرمٹ نہیں ہے، جو ٹرانسپورٹر کے نام پہ دبے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، زیادہ بسیں جو سمگلنگ کرتے ہیں، یہ کسٹمز والوں کے اپنے ہیں، اس کا ثبوت میں دے سکتا ہوں، کسٹم کے اپنے اہلکاروں کے جو سمگلنگ کرتے ہیں۔ ابھی چلے جیرا ٹاؤن پہ، میں آپ کو بنگلے دکھاتا ہوں، سپاہیوں کے، آفیسرز کے نہیں، سپاہیوں کے لائن سے بنگلے ان کے لگے ہوئے تھے جنا ٹاؤن میں، کسٹم والے، کون کسٹم والے، آپ ایک مشہور کوئی کسی زمانے ایک ڈرامہ آتا تھا جوان لاہور اسٹوڈیو سے، بہترین ڈرامے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو دو بچے اسکول جاتے تھے، ایک والد ٹیچر تھا، دوسرے کا پٹواری تھا، تو واپس گھر آتا بچے اپنے والد سے کہتے میں پٹواری پڑھ سکتا، تم کرتے بھائی کیا ہوا تم پٹواری؟ کہتے میرا باپ وہی ماسٹر ہے، سائیکل بیچارے کے پاس نہیں، پیدل جاتے ہیں، پیدل آتے ہیں، پٹواری کا بیٹا ہے بھائی، بنگلہ بنا ہوا ہے، روزانہ گوشت کھاتے ہیں، کار پہ آتے جاتے ہیں، اس کے بچے کو نیا سائیکل گھومنے پھرنے کے لیے، معاف کرنا، یہ کسٹم ہوتا ہے۔ اگر کسٹم والے صحیح بنے، مخلصی کریں، خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتی۔ ابھی بار بار یہ جو پاورز ہوتے ہیں کسٹم والوں کی یا پولیس والوں کے ساتھ حضرات بیٹھے ہوئے، ان کے اختیارات ایف سی کو سونپ دیے جاتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ عدم اعتماد ہے نا، کہ کسٹم کے اختیارات ایف سی کو دیے گئے، اس کا مطلب کسٹم نااہل ہے۔ ادھر سے تفتان تک 600 کلومیٹر چیک پوسٹ سے آپ گنتی کریں، مختلف ڈپارٹمنٹ، پولیس کے، نیویز کے، کسٹم کے، ایف سی کے، ایف آئی یو کے، بس نکلتی ہے تفتان سے، پکڑا جاتا ہے ادھر لکھپاس میں، یعنی 600 کلومیٹر اتنے چیک پوسٹ میں فائدہ کیا ہوا جو روکے ہوئے اپنے تو بھاڑا سے آ رہی ہے، اس کو ادھر سیز کرنا چاہیے تھا۔ جس نے خفیہ کھانے بنے وہ اپنا ذمہ دار خود، ٹرانسپورٹر نہیں، اس کو روٹ پرمٹ ہی نہیں ہے، کبھی کوئی گاڑی پکڑا جائے اب اس چیک روٹ پرمٹ ہے، اس کو نہیں ہوگا، دعوے سے پروگرام۔ اور جو ٹھیک ٹھاک بیچارہ صاف ستھرا ٹرانسپورٹر ہے، اس کے مسافر اگر کوئٹہ سے کراچی جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک کمبل ہوگا، ٹرانسلیٹ ہوگا، اس کے لیے ایسا غضب ڈالیں گے نا، ایک کمبل کے لیے پوری ٹرک گزر رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ 12 سے 2 بجے تک میرا ٹائم، اس ٹائم پہ ہمیں گزرنا ہے، اس کو کہتے ہیں لین،
اللہ نے مجھے لائن دیا ہوا مختلف ڈپارٹمنٹس کا. اس ٹائم پہ آپ نے گزرنی, میں ادھر کھڑا, میرا دے دو. پوری ٹرک پوری بس لوڈ جا رہی ہے, لیکن اس کو روٹ پرمٹ نہیں ہے. پھر میں ادھر رہوں گا, نہ اس کو رجسٹریشن ہے, نہ اس کو روٹ پرمٹ ہے, نہ اس کو فٹنس. ذلیل ہو رہے ہیں جینوئن ٹرانسپورٹر جو ٹیکس بھی دے رہے ہیں شپ پر روٹ پرمٹ کے, ایکسائز کو ٹیکس دے رہے ہیں, دوسرے کر رہے ہیں, تیسرے کر رہے ہیں, وہ ذلیل خوار. وہ بھی لائن میں کھڑے اسی چیک پوسٹ میں. وہ جو لوڈ گاڑی ہے اس کو 10 منٹ لگیں گے, جو صرف پیسنجر گاڑی ہے لکھپا صاحب کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں ادھر رکی جاتی. ایک مسافر منی بس سے جو کوئٹے سے مسرو جا رہی ہے, اس میں عورتیں بچے بیٹھے ہوئے, اس تک مسافر بیٹھے ہوئے, منی بس میں تو کچھ نہیں, وہ بھی ذلیل کھڑی ہے. وہاں سمگلنگ, بھائی سمگلنگ جو ان کا لائن الگ بنا, جن کو آپ نے لائن دیا ہوا ہے ان کو ٹائم آپ کلیئر کرو, دوسرے مخلوق کو ذلیل خوار نہیں کرو. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ سعید لیڈی صاحب نے بتایا کہ لائن کیسے دی جاتی ہے. ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک لائن ہوائی ایئر کی ہوتی ہے, ہوائی جہازوں کی لائن ہوتی ہے, یہ ایئرپورٹوں پہ استعمال ہوتی ہے, اور اس کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ بھی استعمال ہوتا ہے, لاہور ایئرپورٹ بھی استعمال ہوتا ہے, ملتان ایئرپورٹ بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھولپور ایئرپورٹ بھی اور سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں تو آپ نے دیکھا ہی ہے, ہماری ایئر ہوسٹس بھی اور فضائی عملہ جو ہے وہ بھی ملوث پائے گئے, اور ان کو جو ہی لائن ملی اور کئی دفعہ پکڑے بھی گئے سر عام جو ہیں. لیکن یہاں دوسری طرف آپ آ جائیں, کیونکہ کوئٹہ میں جو ہے وہ ہوائی جہازوں کے ذریعے سمگلنگ نہیں ہوتی. یہاں پہ یا تو تیل بھی جو سمگل ہوتا ہے وہ کشتیوں کے ذریعے ہوتا ہے, اور تفتان سے کوئٹہ تک سمگلنگ جو ہوتی ہے, اور پھر کوئٹہ سے کراچی تک جو سمگلنگ ہوتی ہے, اس کا کچا چٹا تو سعید لیڈی صاحب نے کھول دیا. اس سے پہلے ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی سیٹ کے اوپر 20 سال سے ایک بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام احد درانی, آخر کوئی تو وجہ ہے نا. تو یہ ساری وجوہات جو ہیں, سعید لیڈی صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے افسران کے سامنے یہ کہا کہ کسٹم کے اصل ذمہ دار جو ہیں, سمگلنگ کے اصل ذمہ دار جو ہیں, وہ کسٹم کے ہی لوگ ہیں. اور یہ بات کسٹم کے افسران کے سامنے کہنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس سے سبق لینا چاہیے کسٹم والوں کو, اور اس سے سبق لینا چاہیے چیئرمین ایف بی آر کو. اور چیئرمین ایف بی آر کو یہ بھی پتہ ہے, اب تو چونکہ وہ کوئی نئے نہیں ہیں, اب تو کافی وہ پرانے ہو چکے ہیں چیئرمین ایف بی آر, کہ ٹیکس کلیکشن ہو یا کسٹم کا معاملہ ہو, سب سے زیادہ کرپشن ایف بی آر کے اپنے لوگ اور کسٹم کے اپنے لوگ کرتے ہیں. اب یہاں پہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ 10 دن کے اندر ایک سپریڈنٹ جو ہے وہ آڈٹ کر کے بتائے گا کہ جو سرکاری ویئر ہاؤس ہیں وہاں پہ جو سامان پڑا ہوا ہے اس کی کیا تعداد ہے اور وہاں سے غائب کتنا ہے. 10 دن کا ٹائم دیا تھا, 8 دن تو ناظرین ہو گئے, اگر ورکنگ ڈے لگایا جائے تو 6 دن تو ہو گئے, 4 دن باقی ہیں. اور میں تو اس انتظار میں ہوں کہ وہ رپورٹ آئے. لیکن چونکہ سعید لیڈی صاحب بھی اب تو ہمارے ہم نوا ہیں, سعید لیڈی کو ہمارا سلام ہے, وہ جہاں بھی ہوں ہم ان سے رابطہ کریں گے, ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کریں گے, عوام کو بتائیں گے کہ یہ سچ ہے, یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے ہماری معیشت اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوتی. ایف بی آر والے ٹیکس وہاں سے اکٹھا کرتے ہیں جو آسان ٹارگٹ ہے, اور جہاں مشکل ہے, جو چور یہ پکڑ لیتے ہیں ان سے پیسے لے کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. خواہ وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا سکینڈل ہو یا نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی جائیں, جب پکڑی جائیں تو زیادہ تر ان کو چو یہ ہوتا ہے یہ ہمارے استعمال میں آ جائیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ تمام افسران سے جس کے پاس نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے وہ سرنڈر کر دے. تو انہوں نے 2-4 سے دکھاوے کے لیے سرنڈر کروائیں, اور اس کے بعد پھر موجیں ہوگی. پھر موجودہ چیئرمین نے بھی کہا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جس افسر کے پاس ہیں وہ سرنڈر کر دیں. ہم نے لیٹر لکھا, فرینڈز آف پاکستان والے جو وکلا دوست ہیں انہوں نے لیٹر لکھا, لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی وجہ یہ گاڑیاں سرنڈر ہوئی ہی نہیں, بلکہ جو گاڑیاں پکڑی گئیں وہ مزید دوستوں میں بانٹ دی گئیں. پھر اس کے علاوہ سرکاری گوداموں سے بے پناہ چوری ہو رہا ہے مال. ایف آئی آر کٹی ہیں لاہور میں, اور یہاں پہ اسلام آباد میں جو ویئر ہاؤس ہے گاڑیوں کا, وہاں جان بوجھ کے عید الفطر کے اوپر شاندار طریقے سے آگ لگائی گئی اور وہ اس کو آگ کے سپرد کر دیا گیا. یعنی جتنی وارداتیں ہیں. اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے, یہ سیلاب ایک دفعہ 90 کی دہائی میں آیا تھا. تو 90 کی دہائی میں کسٹم کا دفتر تھا پنڈی میں, تو جو چیز انہوں نے چوری کی ہوئی تھی کسٹم والوں نے, وہ ساری انہوں نے سیلاب کے کھاتے میں ڈال دی تھی. کہ سیلاب وہاں سے چھالیا بھی لے گیا ہے, سیلاب وہاں سے دودھ بھی لے گیا ہے, جو خشک دودھ
ایران سے آتا ہے پھر یہ پکڑ لیتے ہیں. سیلاب وہاں سے سمگل شدہ سگریٹس بھی لے گیا ہے. سیلاب وہاں سے گاڑیوں کے پرزہ جات بھی لے گیا ہے. سیلاب وہاں سے پوری گاڑیاں بھی لے گیا ہے. یعنی سیلاب کے ذمے انہوں نے سیلاب کو ایک ایسا ملزم بنا کے پیش کیا FBR میں کہ جس طرح کوئی تھانے والے جو ہیں جب ان کو ایک ڈکیت مل جائے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے 10 ڈکیتیاں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی مان جو آپ نے تو جیل جانا ہی اڈیالہ جیل, تو 10 ہمارا بھی بوجھ اٹھاتے جاؤ تاکہ ہمیں اپنے افسران کو بتانے میں آسانی رہے کہ جناب یہ فلاں ڈکیتی جو تھی اس کا بھی اس نے اعتراف کر لیا ہے, لہٰذا آئندہ ہم سے نہ پوچھا جائے. اسی طرح انہوں نے سیلاب کے کھاتے میں ہر چیز ڈال دی جو گھر لے گئے تھے چوری کر کے, جو سمگل شدہ اشیاء پکڑی گئی تھی. اب یہ آپ کے سامنے جو ٹرانسپورٹر ہیں جناب سعید لیڈی صاحب, انہوں نے کہا کھل کے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جن گاڑیوں میں کچھ نہیں ہوتا وہ وہاں آ کے ان کو کھڑی کر لیا جاتا ہے. مختلف چیک پوسٹ ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام چیک پوسٹ کا آڈٹ ہونا چاہیے. ہم تو پہلے ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آڈٹ ہونا چاہیے, اور یہ بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ کون بندہ کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ جو 50 سپاہی جو کراچی سے کوئٹہ ٹرانسفر ہو کے گئے تھے ان کی تنخواہیں کیوں نہیں دی گئیں, وہ فیلڈنگ میں کیوں نہیں سیٹ ہوئے, وہاں کوئٹہ میں ان کو کیوں بے یارو مددگار جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اور اس بات کا بھی پتہ لگانا چاہیے کہ کوئٹہ کے اندر فیلڈنگ کون سیٹ کرتا ہے, کس چیک پوسٹ کے اوپر کس کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, پیٹرول کی جو اسمگلنگ ہے اس کا سارا کنٹرول کس کے پاس ہے, چھالیا کی, اس کے ساتھ ساتھ خشک دودھ کی, اور اس کے علاوہ جو سگریٹس ہیں امپورٹڈ سگریٹ ہیں ان کی اسمگلنگ جو ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے. اور پھر ناظرین گلگت کے اوپر ہم نے وہ بھی سٹوری بریک کی تھی, جو سگریٹ کی روئی استعمال ہوتی ہے وہ تقریباً بتایا گیا قومی اسمبلی میں کہ وہ تو ایک واردات تو پکڑی گئی گلگت میں, یعقوب ماکو صاحب نے وہ پکڑی, لیکن مجموعی طور پہ یہ مختلف بارڈر سے جو سگریٹ کی روئی جو ہے مختلف ناموں کے ساتھ یہاں پہ آتی رہی, اس کی مالیت 600 ارب بتائی گئی تھی کہ یہ ملک کی معیشت کو 650 ارب روپے کا ٹیکہ لگاتے ہیں. اور پھر ناظرین یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی کہ گدوں کی کھالیں کراچی سے سمگل ہوتی ہوئی پکڑی گئی. سمگل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھا گیا تھا کہ اس میں کاسمیٹکس کا سامان ہے, لیکن اندر جب چیک کیا گیا تو وہ اندر گدوں کی کھالیں تھی. اس کے اوپر جس ایماندار افسر نے چیک کیا تھا تو اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا, لیکن ہمارے ویلاگ کے بعد دوبارہ انکوائری لگی, اور جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جام عمران جو ہے وہ اس میں تڑکا جائے تو ان کی وہ خواہش ادھوری رہ گئی. لیکن آگے معاملہ نہیں چل رہا کہ یہ جو جس کمپنی کی 14 میٹرک ٹن گدے کی کھالیں تھی وہ کمپنی کس کی ہے, اس کمپنی کے سہولت کار کسٹم کے کون کون لوگ ہیں, اور کس نے اس میں مال پکڑا ہوا تھا, یہ بات آگے چل ہی نہیں رہی ہے. اسی طرح وہ روئی والے معاملے میں بھی نہیں چل رہی. اندر روئی تھی کنٹینر کے اور بتایا گیا کہ اس کے اندر اخروٹ ہیں. آپ دیکھیں ان کی واردات, اخروٹ اور روئی میں کتنا فرق ہے. روئی اگر اندر بادل ہوتے تو چلو ہم کہتے کہ جی بادل اور روئی میں تھوڑا کیوں, روئی کے گالوں کی طرح بادل ہوتے ہیں, لیکن 19-20 کا بھی فرق نہیں. اخروٹ کہاں اور روئی کہاں, لیکن یہ واردات کر گئے تھے اگر یعقوب ماکو صاحب نہ پکڑتے. ناظرین ویلاگ لمبا ہو جائے گا کیونکہ اس میں بے شمار وارداتیں جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہیں, لیکن ہم ارباب اختیار کی جانکاری کے لیے, ان کی یاد دہانی کے لیے بار بار اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اب بھی آڈٹ کروا لیں, ہر جگہ کا, ہر اسٹیشن کا, ہر چیک پوسٹ کا آڈٹ کروا لیں, فرانزک آڈٹ کروا لیں کہ پچھلے 10 سال میں کس نے اپنے اثاثے بنوائے ہیں. آپ قانون دیکھیں, قانون تو ہمارے ہاں چٹکی میں بن جاتا ہے. قانون بن گیا کہ گریڈ 17 تک کے لوگ جو ہیں, افسران جو ہیں, وہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کریں گے, لیکن عمل درآمد کون کروائے. اسی طرح انکوائری بیٹھ جاتی ہے, انکوائری رپورٹ آتی نہیں ہے. اب یہ آڈٹ کا حکم ہوا ہے, اب دیکھتے ہیں جی وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب آڈٹ کر کے کب بھیجتے ہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.